ملا آپ کا جب سے در پیر زندہ، مقدر ہوا اوج پر پیر زندہ، بڑے اطمینان و سکون سے ہمارے گزرتے ہیں شام و سحر پیر زندہ۔ اور یہ ہے آپ کے آستانے کی عظمت، جھکاتے ہیں سر تاجور پیر زندہ، سمجھ کے یہ دامن کو پکڑا ہے ہم نے، وسیلہ ہے یہ معتبر پیر زندہ۔ یہ کوئی اتفاقی چانس نہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ کا سہارا لیتے ہوئے سمجھ کے یہ دامن کو پکڑا ہے ہم نے، وسیلہ ہے یہ معتبر پیر زندہ۔ اور بلا لیجئے اپنی چوکھٹ پہ مجھ کو، ہاں جی بلا لیجئے، یہ بلا لیں اگر یہ بھی کچھ کم نہیں، ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے۔ تو کیا خوب عرضی پیش کی ہے کہ بلا لیجئے اپنی چوکھٹ میں مجھ کو، کرم ہو یہ بارے دیگر پیر زندہ۔ ہم بار بار بلائے جائیں اور بار بار حاضری ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں مرکزی جو بلاوا ہے اس کا اعلان بھی یہاں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ انشاءاللہ الرحمن 76واں سالانہ عرس مبارک دربار عالیہ نقشبندیہ گمگول شریف 13، 14، 15 بروز جمعۃ المبارک ہفتہ اتوار سن 2023 منعقد ہوگا۔ اور پیر کی سرکار فرمایا کرتے ہیں کہ سارا سال آپ لوگ آتے ہیں، عرس پر ہم بلاتے ہیں۔ اور مفتی نعیمی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا، ہمارا اپنا جانا اور ہے اور ان کا بلانا اور ہے۔ تو لہذا قافلوں کا حصہ بنے، آپ کو لگ پتا جائے کہ فقیر نے کیسے جنگل میں منگل بنا رکھا۔ بلا لیجئے اپنی چوکھٹ پہ مجھ کو، کرم ہو یہ بارے دیگر پیر زندہ، کرم آپ کا ہے جو مجھ بے نوا پر ہم سب پر رہے تا حشر پیر زندہ۔ حبیب خدا کا رہے لطف دائم، خدا کا کرم آپ پر پیر زندہ۔ میں دو تاجداروں میں ایک بے نوا ہوں، ادھر شاہ منور ادھر پیر زندہ۔ اور زبان نواز سے حق بات نکلے، دعا میں ہو اس کی اثر پیر زندہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد صد عزت و تکریم کے لائق سیدنا و مرشدنا برادران طریقت و برادران اسلام بحمد تعالی بزم میلاد میں ہمیں حاضری نصیب ہے۔ اور جیسا کہ نقیب محفل نے کہا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، مہمانوں کی اور خوبصورت مہمانوں کی ایک فہرست موجود ہے۔ میں بڑے اختصار سے حاضری پہ نظر رکھوں گا، کلمات کا سہارا لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ سبحان اللہ۔ دو موضوع ائمہ تفسیر نے اس سے اخذ کیے کہ بشارت جن لوگوں کو ہے وہ مومن کون ہے، اور جس چیز کی بشارت ہے وہ فضل کبیر کیا ہے۔ اور جب قرآن کا معنی ہم قرآن سے لیں گے، میں ڈیٹیل میں گئے بغیر اشارے سے کام لوں گا۔ پیچھے 6 آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا بالترتیب اللہ نے ذکر فرمایا، اور مفتی نعیمی علیہ رحمہ نے 8 پر کلام فرمایا۔ وہ 6 شانیں بالترتیب بیان کر کے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ایک ایک شان بیان کریں تو پورا باب ہے۔ ایک میں بس ترجمے پر اکتفا کروں۔ اے غیب کی خبریں دینے والے، سبحان اللہ، خبر غیب کے مخبر کو یہ نبی نبا ان سے مشتق ہے، اور جو خبر غیب کا مخبر ہو وہ نبی کہلواتا ہے۔ الحمدللہ اتنی غیب کی خبریں دیں کہ جاہلوں کا باپ بھی کچھ مٹھی میں چھپا کے لے آیا۔ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی ہونے کی دلیل کے طور پر فرمایا وہ چیز جو تیری مٹھی میں ہے میں بتاؤں کہ کیا ہے، یا وہ چیز بتائے کہ میں کون ہوں۔ پھر کنکروں نے بھی کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو گویا ابو جہل بھی یہ خیال رکھتا تھا کہ جو چھپی ہوئی چیز بتا دے وہ نبی ہوتا ہے،
یہ خوبصورت باب ہے جسے سمیٹا نہیں جا سکتا. انا وہ واحد ہے اور صفت واحد کو پسند کرتا ہے، لیکن یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. ہم نے بنا کے بھیجا حاضر و ناظر، اور جب اللہ بنا کے بھیجے نا تو پھر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ شان وہ قدرت کا مالک ہے. اس لیے اس نے پہلے اپنی بات کی، پھر محبوب کے معجزے کی بات کی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سیر میں نے کرائی ہے، تم نے تحقیقیں نہیں کرنی. انا آتیناک الکوثر، یہ کثرت میں نے عطا فرمائی ہے. تو انا ارسلناک شاہدا، حاضر ناظر میں نے بنا کے بھیجا ہے. تو پھر تم نے اگر اس کا انکار کیا تو نبی کے معجزے کا انکار نہیں، رب کی قدرت کا انکار ہے. تو عقل ہوتی تو نہ خدا سے لڑائی لیتے. میں اس بحث کو بھی سمیٹتے ہوئے آگے گزر جاؤں کہ 6 شانیں بالترتیب بیان فرمائی. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تجھے 6 شانوں کے ساتھ مانے محبوب مومن ہے. اب ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان ماننے والوں کو بشارت سنا دے. اور قبلہ عالم پیر صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ بات ماننے سے ہوتی ہے. وہ رب کا ماننا، جس ماننے کا معیار وہ ارشاد فرماتے تھے، وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں نہ سکتا. یہ ان لوگوں کا حصہ ہے. لیکن مان کے دنیا کو بتا دیا کہ وادی غیر ذی زر ہو، جہاں پرندوں کو پانی میسر نہ ہو، رسول اللہ اشارہ فرمائے تو پھر خیال نہیں کیا کہ وہاں حیات انسانیہ گزاری بھی جا سکتی ہے یا ناممکنات میں ہے. نہیں، پھر کہا بیچنے والا جانے اور جانے والا جانے. تو پھر مالک تو پھر الحمدللہ کرم فرما کے دنیا کو بتا دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ آتش نمرود کو گلزار کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس میں کودنے کے لیے بھی تو دل گردہ چاہیے نا. تو لہذا آپ نے پھر اس جنگل میں منگل بنا کے بتایا اور غلاموں کو پیغام دیتے رہے کہ بات ماننے سے ہوتی ہے. مانا ایسا جائے کہ پھر دنیا بھی مانتی ہوئی نظر آئے. تو فرمایا ماننے والوں کو بشارت سنا دے. کس بات کی؟ من اللہ فضلا کبیرا، سبحان اللہ، ان پر اللہ کا فضل. یہ خوبصورت خوبصورت باتیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ طوالت میں نہ جاؤں. وہ فضل تھا جس نے تخت بلقیس لایا تھا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ھذا من فضل ربی، وہ فضل تھا. یہ فضل کبیر ہے. یہ فضل، وہ اعلان امتی نے کیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ دوسری جیت ہے، اللہ کے پیغمبر میں نہیں لایا. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ادھر امتی اعلان کر رہا ہے، ادھر رب اعلان کر رہا ہے. تو پھر 12 سال کے بعد بیڑا کیسے نہیں ترایا جا سکتا؟ پھر الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا، تلی پہ سرسوں کیسے نہیں جمائی جا سکتی. جب رب کہے کہ ان پر فضل کبیر ہے تو الحمدللہ زندہ پیر صاحب پر اللہ کا فضل کبیر ہے. پھر کوئی وہ تو پورے باب ہیں جو میں کھولے بغیر ہی خلاصے کی طرف آ جاؤں اور داتا لجویری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کو لے چلوں کہ آپ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور ہمارے نبی فضل نہیں، فضل کبیر ہے. فضل. پھر آپ سنیں قرآن سے وہ جو علامہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ الحمدللہ یہ عقیدہ بتایا جاتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. وہ فضل و رحمت ملے تو خوشی مناؤ، تو جب فضل کبیر ملے تو پھر خوب جشن مناؤ. اور رحمت نہیں، رحمت للعالمین ملے تو مومنوں خوشیاں مناؤ. کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ، کملی والا
آ گیا الحمدللہ. اسی نعمت پر ہم ساری زندگی شکر بجا لاتے رہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے اور کنتم خیر امہ میں ہمارا شمار فرمایا ہے. پھر محبوب کا صدقہ کبھی رمضان المبارک کی آمد ہے، پھر اس میں لیلۃ القدر کی آمد ہے، پھر عشرائے رحمت ہے، پھر عشرائے بخشش ہے، پھر دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے. یہ محبوب کے جوڑوں کی خیرات امت میں بٹتی ہے. یہ میں نے پیغام اس لیے دیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا خطبہ ارشاد فرمایا رمضان کے استقبال میں، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ حضور نے بشارتیں دیں بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے. تو لہذا قلبی طہارت کے ساتھ، جسمانی طہارت کے ساتھ، وہ آپ نے سنا نا پاکیزگی کون کون سی ہونی چاہیے؟ وہ جسم و لباس کی بھی ہونی چاہیے، وہ قلب و روح کی بھی ہونی چاہیے، وہ نکاح کی بھی ہونی چاہیے. کیونکہ رمضان کے آنے پر جو روح خوش ہو جائے اس پر بھی اللہ بخش دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے اور وہ راضی ہو جاتا ہے. تو لہذا رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے، پوری عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں امتی ہونے کا آپ ثبوت دیں. کیونکہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے حالت ایمان احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو لہذا یہ محافل بھی ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ ہماری بخشش ہو جائے. تو عید کر کے اٹھیں گے ایسے نیک اعمال کا تو ارادے سے ہی جزا کا سلسلہ شروع. ہمارے جو جد اعلیٰ ہیں جن کی طرف نقیب محفل گئے ادھر جائیں تو پھر تو باتیں لمبی ہو جاتی ہیں نا. انہوں نے تن من دن وارنا تو قبول کر لیا، لیکن نبی کی ذات پر، نبی کی ختم نبوت پر، نبی کی ناموس پر کوئی آنچ آ جائے یہ غلاموں کو گوارا نہیں ہے. تو پھر الحمدللہ صدیقی بنتے ہوئے، نقش بندی بنتے ہوئے اور یار غار سے وفا کرتے ہوئے، ایسے وفا کہ وفا کو بھی رشک آ جائے. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی. اور وفاداروں کو علامہ نے یہ پیغام دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. پیر جس سرکار کے جوڑوں کا صدقہ اللہ ہماری حاضری کو شرف